شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد. آج بتاریخ 7/9/2019 القواعد الاربع شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی مختصر سی کتاب کی توضیح کے لیے یہ غالباً تیسری مجلس ہے. مؤلف رحمہ اللہ نے اس عظیم الشان کتاب کے اندر 4 اہم قواعد اور ضوابط کا تذکرہ کیا ہے. اور 4 قواعد ذکر کرنے سے پہلے کچھ اہم بنیادی باتوں کی طرف توجہ دلائی ہے جس کا تذکرہ پچھلی مجلسوں میں پچھلی گفتگو میں کیا گیا ہے. آخری مجلس کی آخری گفتگو شرک سے متعلق تھی کہ شرک اگر کسی عمل کے اندر آ جائے تو وہ عمل باطل ہو جاتا ہے، بیکار ہو جاتا ہے اور اس کا کوئی اجر اور کوئی فائدہ کرنے والے کے لیے باقی نہیں رہتا. ایسے جیسے کہ نماز کی ادائیگی کے لیے طہارت اور وضو کا معاملہ ہے کہ اگر کوئی نماز ہم ادا کرنی چاہیں تو اس کی صحت کے لیے ضروری ہے، اس نماز کی صحت کے لیے، کہ وہ انسان باوضو ہو. اگر باوضو ہو کر وہ نماز ادا کرتا ہے تو نماز قابل قبول ہے، اور اگر بغیر وضو کے وہ شخص نماز ادا کرتا ہے تو اس کی وہ نماز قبول نہیں ہوگی. نماز تو ادا کرے گا پر قبول نہیں ہوگی. یہ بات پچھلے درس کے اندر ذکر کی گئی، اور چونکہ یہ معاملہ شرک کا تھا اور اس کی خطورت کا تھا، اس لیے شرک کا مفہوم بھی واضح کیا گیا کہ شرک ہے کیا چیز. جعل شیء من حق اللہ لغیرہ، کہ رب کریم کے حقوق بہت زیادہ ہیں بندوں پر، تو وہ حقوق اللہ رب العالمین کے کسی اور کو دیے جائیں یا ان حقوق میں سے کوئی بھی حق کسی کو دیا جائے، سارے ہی حقوق دوسروں کو دیے جائیں یا ان حقوق میں سے کوئی بھی حق کسی اور کو دیا جائے. رب کریم کے بہت سارے حقوق ہیں، کسی بھی حق کا اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے سمجھنا یا اس کے لیے صرف کرنا یہ شرک کہلایا جاتا ہے. کون سا شرک؟ شرک اکبر، شرک جلی، شرک اکبر، جو بھی نام دینا چاہیں. شرک اکبر بندوں کی زندگی میں اگر آ جائے تو اللہ رب العالمین اس شرک کی وجہ سے اس کے جتنے بھی اعمال ہیں سارے اعمال کو اکارت اور بیکار کر دیتا ہے. لیکن وہیں پر ایک شرک اور بھی ہے جس کی وجہ سے سارے اعمال اکارت اور بیکار نہیں جاتے. وہ کون سا شرک ہے؟ شرک اصغر. شرک اصغر
میں نے پچھلے درس کے اندر دونوں کے درمیان فرق کرنے کا ایک معاملہ میں نے ذکر کیا تھا۔ دیکھنا یہ ہے کہ یہ عمل جو بندے نے اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے کیا ہے اور یہ رب کے حقوق میں سے حق ہے، اس کے ذریعے سے اصل ایمان جو کہ بنیاد ہے، ایمان کی بنیاد ہے، اصل ایمان باقی رہتا ہے یا اصل ایمان بھی اس کے ساتھ رخصت ہو جاتا ہے۔ تو اگر یہ وہ عمل ہے کہ جس کے ساتھ ساتھ اصل ایمان یعنی ایمان کی جو بنیاد ہے وہ بھی اس کے ساتھ چلی جا رہی ہے، تو یہ شرک اکبر ہے۔ اور اگر اصل ایمان نہیں بلکہ کمال ایمان جاتا ہے، ایمان کا کمال اگر اس کے ساتھ ختم ہوتا ہے تو یہ شرک اصغر ہے۔ ان سب کے تعلق سے کچھ تفصیلی باتیں پچھلے درس کے اندر آ چکی ہیں۔ آج کے اس درس میں اور قاعدہ ذکر کرنے سے پہلے کہ ان سب قواعد اور ضوابط کو، جو 4 اہم قواعد ہیں، مؤلف نے ذکر کیوں کیا ہے، اس سے وہ کیا بیان کرنا چاہتے ہیں۔ ان سارے قواعد اور ضوابط کو مؤلف نے اس کتاب کے اندر کیوں ذکر کیا ہے اور اس کے ذریعے سے وہ کون سا نتیجہ ہے جو وہ پیش کرنا چاہتے ہیں، یہ جاننے کی چیز ہے۔ تو یہاں 2 باتیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے اس دین کی معرفت اور جانکاری مقصود ہے جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر کے اس دنیا میں تشریف لائے۔ پہلی چیز کیا ہے؟ اس دین کی معرفت اور جانکاری جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے اس دنیا میں تشریف لائے، یہ پہلا مقصد ہے ان اہم قواعد اور ضوابط کے بیان کرنے کے پیچھے۔ اور دوسرا بڑا مقصد یہ ہے کہ وہ لوگ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے، یعنی مکہ کے کفار اور مشرکین، ان قواعد کے پیچھے ان کے حالات کی معرفت، ان کے احوال کی معرفت اور جانکاری مقصود ہے۔ یہ 2 اہم اور بڑے مقاصد ہیں ان ضوابط اور قواعد کے بیان کرنے کے پیچھے۔ اور مؤلف نے کہا القواعد الاربع، اربع معنی 4 اور قواعد جمع ہے قاعدہ کی۔ قاعدہ کہتے ہیں اساس اور بنیاد کو۔ قاعدہ کسے کہتے ہیں؟ اساس اور بنیاد، اس کو قاعدہ کہا جاتا ہے۔ گویا کہ مؤلف یہاں تفصیلی ساری باتیں یہاں نہیں ذکر کرنا چاہتے ہیں، بلکہ کچھ اہم اور بنیادی چیزوں کے ذکر کرنے پر اکتفا کریں گے، جو بہت اہم اور بنیادی ہیں ان کو ذکر کرنا چاہتے ہیں، سارے مسائل نہیں ذکر کرنا چاہتے ہیں، اہم اور بنیادی چیزوں کو ذکر کرنا چاہتے ہیں جس کی حیثیت اساس کی ہے، بنیاد کی ہے۔ اساس کے معنی بنیاد کی ہے۔ تو جو بنیادی اہمیت کے حامل ہیں مسائل، ان کا ذکر کرنا چاہتے ہیں مؤلف، نہ کہ ان کے سارے مسائل کا۔ یہ تو قاعدے کا ایک مفہوم ہے جو مؤلف نے یہاں مراد لیا ہے۔ قاعدہ بول کر کبھی کبھار ایک کلی ضابطہ مراد لیا جاتا ہے۔ قواعد جمع ہے قاعدہ کی، کلی ضابطہ، ایسا کلی ضابطہ کہ جس کے اندر بہت سارے جزئیات پائے جائیں اور ہر ایک جزئیہ اس کلی ضابطے سے جڑا ہوا ہے۔ یہ عام طور پر فقہا قاعدہ اور قواعد بول کر کے اس طرح کے معانی مراد لیا کرتے ہیں کہ ایسا کلمہ
کہ جس کے اندر بہت سارے جزئیات پائے جائیں اور وہ کلمہ بول کر یہ سارے جزئیات اور اس کے سارے پہلو اس کے اندر داخل ہو جائیں اور مراد لے لیے جائیں. اب جیسے آپ لفظ انسان جب بولتے ہیں تو انسان بولنے کے بعد ابو بکر، عمر، عثمان، علی، سارے صحابہ، تابعین، بعد کے لوگ اب جو موجود ہیں اور جو آئندہ آنے والے ہیں، یہ سب اس کے اندر یہ سب اس کے جزئیات ہیں، اس کے افراد ہیں. ایک کلمہ آپ نے کہا تو گویا کہ ایک ایسا کلمہ آپ نے ذکر کیا ہے کہ جس کے اندر بہت سارے جزئیات ہیں. ایک ایک کا نام نہ لے کر کے آپ نے ایک ایسا کلمہ ذکر کیا کہ اس میں سب داخل اور شامل ہو جائیں. ایسے ہی مسائل کے اندر بھی کچھ چیزیں بطور ضابطہ اور قانون کے ہوتی ہیں، کلی قانون، عام قانون کے طور پر ہوتی ہیں کہ اس قانون کے تحت میں بہت سارے جزئیات چھپے ہوئے ہوتے ہیں اور ہر ایک کا رشتہ اسی سے جا کر کے ملتا ہے. تو یہاں جو اہم رشتہ ہو سکتا ہے وہ توحید کا ہو سکتا ہے، شرک کا ہو سکتا ہے، اور بہت ساری چیزیں ہیں کہ جس کے جزئیات بہت زیادہ پائے جاتے ہیں. دعا کرنا اللہ رب العالمین سے توحید ہے، نماز پڑھنا توحید ہے، اللہ رب العالمین کے لیے نماز پڑھنا توحید ہے، اور بہت سارے عبادات ہیں. یہ سارے کے سارے عبادات اب اللہ رب العالمین کے لیے کریں، یہ کیا ہے؟ سب توحید ہے. گویا کہ ایک کلمہ آپ نے کہا قاعدہ اور ضابطہ کے طور پر، اور اس کے تحت میں بہت سارے اجزاء اس کے داخل و شامل ہو جاتے ہیں. آئیے اب ذرا ان قواعد کو پڑھا جائے. پہلا قاعدہ، ان تعلم، آپ جان لیں. ان تعلم، پہلا قاعدہ یہ ہے کہ آپ جان لیں ان الکفار الذین قاتلهم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ وہ کفار جن سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قتال کیا، کیا ان کی حالت تھی؟ وہ کفار جن سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قتال کیا، ان کی کیا حالت تھی؟ مقرون بأن اللہ تعالی هو الخالق، وہ اقرار کرنے والے تھے، وہ اقرار کر رہے تھے کہ اللہ ہی خالق ہے. خالق مانے پیدا کرنے والا. اور بھی کچھ صفات آپ نے ذکر کیے ہیں جو میرے نسخے میں نہیں ہے. المحیی، الممیت آپ نے ذکر کیا. الرازق، کہ اللہ ہی خالق ہے، اللہ ہی رازق ہے، اللہ ہی زندہ کرنے والا، اللہ ہی مارنے والا. تو مارنے اور جلانے والا اور روزی دینے والا، پیدا کرنے والا، یہ سب کون ہے؟ اللہ رب العالمین کی ذات بابرکات ہے. آگے ہے المدبر. المدبر، تدبیر کرنے والا. تدبیر کرنے والا اللہ رب العالمین ہی ہے جو لوگوں کے معاملات کو، لوگوں کے حالات کو، ان کی ضرورتوں کو، ان کے مسائل کو حل کرنا، انہیں نفع اور نقصان کے اعتبار سے ان کی جو چیزیں ہیں اسے پورا کرنے والا اگر کوئی ہے تو اللہ رب العالمین کی ذات ہے. اس بات کا وہ اقرار کرتے تھے. یہ ان کی حالت ہے. کس کی؟ کفار مکہ کی. کفار مکہ کی یہ حالت تھی. آگے مؤلف فرماتے ہیں وَأَنَّ ذَلِكَ لَمْ يُدْخِلْهُمْ فِي الْإِسْلَامِ، اور یہ بات بھی آپ جان لیں کہ اس ایمان کے باوجود، اس ایمان کے، اس اقرار کے باوجود کہ اللہ ہی خالق مالک رازق ہے، اس ایمان کے باوجود ان کا یہ عمل کافی اور شافی نہیں ہوا کہ انہیں دائرۂ اسلام میں، اسلام نے داخل مانا ہو.
یعنی اس کے بیس پر ان کو مسلمان نہیں مانا گیا. وَأَنَّ ذَلِكَ لَمْ يُدْخِلْهُمْ فِي الْإِسْلَامِ، اور یہ کہ اس اقرار نے انہیں دائرے اسلام میں داخل نہیں کیا، یعنی اس کے بیس پر وہ مسلمان نہیں ہوئے. یعنی اتنا اقرار کر لینا کافی نہیں ہے کسی شخص کے مسلمان ہونے کے لیے. یعنی یہ ماننا کہ اللہ خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، حاکم ہے، مدبر ہے، محیی ہے، ممیت ہے، یہ ساری چیزیں اللہ رب العالمین کے لیے خاص کرنا، اس کے لیے اقرار کرنا، اس میں کسی کو شریک اور ساجھی نہ ماننا، اس میں کوئی شبہ نہیں کہ یہ ایمان ہے، پر یہ کافی نہیں ہے. یہ ایمان، اس قدر ایمان کسی بھی شخص کو دائرہ اسلام میں داخل کرنے کے لیے. والدلیل قولہ تعالی، ان کی یہ حالت تھی، اس پر دلالت کرنے والی قرآن مجید کی یہ آیت کریمہ ہے. مؤلف نے ایک ہی آیت کریمہ یہاں ذکر کی ہے، جبکہ قرآن میں اور بھی آیات ہیں جس میں اور تفصیل کے ساتھ ان کی یہ حالت بیان کی گئی ہے. یہ آیت کریمہ سورہ یونس آیت نمبر 31 ہے. فرماتے ہیں قل، آپ ان سے کہیے، من یرزقکم من السماء والارض، کون ہے جو آپ کو آسمان اور زمین سے روزی فراہم کرتا ہے. امن یملک السمع والابصار، یا پھر کون ہے جو کان اور آنکھ کا مالک ہو، کون ہے. ومن یخرج الحی من المیت، اور کون ہے جو مردے سے زندہ کو پیدا کرتا. ومن یخرج الحی من المیت، وہ کون ہے جس نے زندے کو مردے سے پیدا کیا. وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، اور وہ کون ہے جو زندے سے مردے کو پیدا کرتا ہے. زندے سے، یہ تو خیر سارے لوگ جانتے ہیں. ہاں، میت یعنی جس کے اندر روح نہیں ہے، اور جس سے پیدا ہو رہا ہے اس کے اندر روح ہے. الحمدللہ وہ حیات سے ہے، یعنی ماں حیات سے ہے، پر جو اس کا بچہ ہے وہ حیات سے نہیں ہے. روح اس کی نکالی جا چکی ہے. چوتھے مہینے کے اندر روح ڈالی گئی، اور جب پیدا ہونے کا وقت آیا تو بچہ پیٹ سے نکلا، پر اس کے اندر روح نہیں تھی. یعنی اس کا وقت پورا ہو چکا اور وہ میت کی فہرست میں آ گیا. وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، اور کون ہے جو سارے معاملات کو ڈیل کرتا ہے. سارے معاملات کو ڈیل کرتا ہے، وہ ہے کون؟ ان سب کے جواب میں مکہ کے کفار ایک ہی بات کہتے ہیں، فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ سب اللہ ہی کرتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں کرتے. فَقُلْ، جب آپ نے ربوبیت کو مان لیا کہ سب کچھ اللہ رب العالمین ہی کے دائرے اختیار میں ہے، فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ، تو آپ کو کیا ہوا کہ جب اللہ کے افعال کو اللہ کے لیے خاص کرتے، ساری نعمتیں، ساری کائنات جو رب کریم نے بنائی ہیں اس کو تم مانتے ہو، تو اتنے بڑے محسن کے آگے تم اپنے افعال کو اس کے لیے خاص کیوں نہیں کرتے. فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ، تم اللہ سے ڈرتے کیوں نہیں، اللہ کا تقوی اختیار کیوں نہیں کرتے. یعنی اپنے افعال کو اللہ کی رضا کے لیے خاص کیوں نہیں کرتے. جب تم نے ایک حصہ مان لیا کہ کائنات کے اندر جو کچھ ہے اللہ رب العالمین کی کاریگری ہے، اس میں کسی کو شریک اور ساجھی نہیں کرتے، تو اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلتا تھا کہ اتنے بڑے محسن جس کے احسان کے ذرے ذرے سے ہم
مستفید ہوئے بغیر زندگی نہیں گزار سکتے، ایسے میں ہم اپنے افعال کو اس رب کی رضا کے لیے خاص کیوں نہیں کرتے؟ تقاضا تو یہ تھا وَهَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانِ. تو اللہ رب العالمین نے اس طور پر انہیں سمجھایا. یہ ہوا پہلا قاعدہ جو مؤلف نے یہاں ذکر کیا ہے. اگر غور کیا جائے تو اس قاعدے کے ذکر کرنے کے پیچھے مؤلف کا جو مقصود ہے وہ دو اہم باتوں کا بیان کرنا ہے. اس قاعدے کے بیان کرنے کے پیچھے مؤلف کا جو مقصود ہے وہ دو اہم باتوں کا بیان کرنا ہے. نمبر ایک، اس بات کا تذکرہ کرنا کہ وہ کفار جن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قتال فرمایا وہ توحید ربوبیت کے قائل تھے. پہلی بات یہ بیان کرنا مقصود ہے اس ضابطے اور قاعدے کے پیچھے کہ کفار مکہ توحید ربوبیت کے قائل تھے. اور توحید ربوبیت کا بیان گزر چکا ہے کہ نہیں؟ آ چکا ہے. کسے کہتے ہیں توحید ربوبیت؟ کسی ہستی کو خالق رازق تسلیم کرنا اور پیدائش سے لے کے موت تک کا پورا انتظام کرنے والا وہ رب ہے. یہ توحید ربوبیت کو اللہ ہے. تھوڑا مختصر میں کیا بھی کہا آپ نے؟ ہاں، یہ مختصر میں ہے. آپ اگر افعال آپ نے کہہ دیا تو جتنی باتیں ابھی ذکر کی گئی تھیں وہ سب اس کے اندر داخل اور شامل ہو گئی. یعنی افراد اللہ فی ذاتہ و افعالہ، یہ توحید ربوبیت ہوا. افراد اللہ فی ذاتہ و افعالہ. تو اس ضابطے کے بیان کرنے کے پیچھے یہ پہلا مقصد مؤلف کا تھا کہ اس بات کو واضح کیا جائے کہ کفار مکہ توحید ربوبیت کے قائل تھے. توحید ربوبیت کے وہ قائل تھے. اور توحید ربوبیت کہتے ہیں افراد اللہ تعالی فی ذاتہ و افعالہ، ایک اللہ کو اور اس کے تمام افعال کو اس کے لیے خاص ماننا کہ اللہ ایک ہے اپنی ذات میں اور اپنے افعال میں. تو اس بات کا اقرار مکہ کے کفار کیا کرتے تھے. یہ دراصل پہلا مقصد ہے مؤلف رحمہ اللہ کا اس ضابطے کے پیچھے. نمبر دو، یہ بیان کرنا مقصود ہے کہ اکیلا توحید ربوبیت کا اقرار، اکیلا توحید ربوبیت کا اقرار، اکیلا توحید ربوبیت کے اقرار نے انہیں دائرہ اسلام میں داخل نہیں کیا. توحید ربوبیت کا اقرار اکیلا دائرہ اسلام میں داخل کرنے کے لیے کافی اور شافی نہیں تھا. نیز اس کی وجہ سے ان کا خون محفوظ نہیں ہوا، یعنی ان سے جنگیں لڑی گئیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ جہاد کیا. یعنی اس ایمان اور اقرار کے باوجود ان کا خون محفوظ نہیں ہوا، بلکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے قتال کیا، ان سے جنگیں لڑی. کیونکہ صفت کفر ان کے اوپر قائم رہا، باقی رہا. صفت کفر ان کے اوپر باقی رہا، یعنی وہ پہلے بھی اس وصف کے باوجود
کفار تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آ جانے کے بعد بھی وہ اس پر قائم اور باقی رہے. اور اس کے پیچھے ان دونوں مقاصد کو بیان کرنے کے پیچھے، جیسے اب یہ دونوں مقصد آپ کے سامنے بیان کیا گیا، تو ان دونوں مقاصد کے پیچھے مؤلف نے ثابت کرنے کے لیے جو آیت کریمہ سورہ یونس کی اختیار کیا، جیسا کہ آپ نے ابھی سنا قُلْ مَن يَرْزُقُكُمْ، تو یہ آیت کریمہ دونوں توحید پر دلالت کر رہی ہے. مؤلف نے جو آیت کا انتخاب کیا ہے یہاں پر، اس آیت کریمہ کی دلالت اس لیے انتخاب کیا مؤلف نے اس آیت کو کیونکہ اس آیت کریمہ کی دلالت دونوں ہی توحید پر ہے، جس کا اقرار کرنا کسی بھی شخص کے مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے. دونوں ہی توحید سے مراد توحید ربوبیت جس کا وہ اقرار کرتے تھے، جیسا کہ اس کی صراحت موجود ہے فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، اور وہ توحید جس کا انہوں نے اقرار نہیں کیا، ہاں اس کے اندر اس کی طرف بھی اشارہ موجود ہے فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ. تو گویا کہ یہ آیت کریمہ پیش کر کے مؤلف نے یہ بیان کرنے کی کوشش کی ہے کہ جب تک ان دونوں توحیدوں کو کوئی بھی شخص نہیں مانتا اس وقت تک وہ دائرے اسلام میں داخل نہیں ہو سکتا. اس بنیاد پر اس آیت کریمہ کا انتخاب کیا. اللہ کی صفاتوں کو ماننا تو اس کا اسماء و صفات ماننا ہی ہوا نا، تیسرا توحید بھی اس میں شامل ہوگا. جس نے توحید الوہیت کا اقرار کیا لا محالہ وہ توحید اسماء اور صفات کا اقرار کرے گا، کیونکہ توحید الوہیت نام ہے کس چیز کا؟ ہاں ہر قسم کی عبادت اللہ کے لیے خاص کرنا. دیکھیے عبادت ایک جز ہے، عبادت ایک جز ہے، مکمل نہیں ہے اور اہم ترین جز ہے وہ، جیسا کہ گزر چکا. جی تمام حقوق کو اللہ کے لیے خاص کرنا، تمام حقوق کو اللہ کے لیے خاص کرنا. تو جب تمام حقوق اللہ کے لیے خاص کریں گے تو اس میں عبادت بھی داخل ہو جائے گی، داخل بھی شامل ہو جائے گی. لیکن اگر تمام حقوق نہ کہہ کر کے آپ نے عبادت کہا تو عبادت کے علاوہ جو حقوق ہیں عبادت کے کلمے میں داخل نہیں ہوں گے. تو وہ خاص معنی ضرور ہے اس کا توحید کا، پر مطلق اس کا جو معنی ہے وہ اللہ کے سارے حقوق، جتنے بھی اللہ کے حقوق ہیں وہ سارے کے سارے حقوق اللہ رب العالمین کے لیے خاص کرنا. تو یہ تو توحید ہوا، لیکن توحید الوہیت کیا ہوا؟ یہ تو توحید کا معنی ہے. توحید الوہیت یہ تو توحید کا معنی ہے. افراد اللہ بحقہ یہ توحید کا معنی ہے. یا افراد اللہ بالعبادہ یہ توحید کا خصوصی معنی ہے، جیسا کہ پیچھے گزر چکا. معنی مفہوم کیا ہے توحید الوہیت؟ یعنی اگر ہم اس کی وضاحت کرنا چاہیں تو مختصر لفظوں میں کیسے واضح کریں گے؟ جیسے کہ ربوبیت آپ نے واضح کیا، ہاں جی بالکل یہی معنی ہے. افراد اللہ تعالی بافعال العباد، یہ توحید الوہیت، وہ توحید کی تعریف تھی اور یہ توحید الوہیت افراد اللہ تعالی بافعال العباد، یہ الوہیت ہے.
یعنی اس کو اپنی زبان میں کیسے کہیں گے کہ بندے اپنے تمام کاموں کو، اپنے تمام افعال کو اللہ کے لیے خاص کر دیں. بندے اپنے تمام افعال اور اپنے تمام کاموں کو کس کے لیے خاص کریں؟ اللہ رب العالمین کے لیے خاص کر دیں. کیسے کر کے ذرا بتائیں، کیسے خاص کریں گے؟ اپنے سارے کاموں کو اللہ کے لیے خاص کرنا، نماز کو، دعا کو. ٹھیک، بالکل جی. قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. صحیح. یعنی جو کچھ بھی بندہ کرے یا کہے ان سب کے پیچھے اللہ کا حکم اور اللہ کی رضا ہو. آ جائے گا اس میں، کیونکہ رب نے جن چیزوں کو حلال کہا ہے اسی کو وہ کرے گا، جن چیزوں کو حرام کہا ہے ان چیزوں کو نہیں کرے گا. تو اللہ کے کہے کے مطابق، اللہ کے فرامین اور اس کی چاہت کے مطابق بندہ اپنے افعال کو ڈھال دے تو یہ الوہیت ہے. اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے، کیا پسند کرتا ہے کہ اس کو کروں، اور کیا ناپسند کرتا ہے کہ اس کو نہ کروں، یہ توحید الوہیت ہے. وہ ضمناً آئے گا، ضمناً آئے گا، لیکن ابھی الوہیت کا ایک مفہوم یہاں بتایا جا رہا ہے کہ توحید الوہیت کیا چیز ہے، توحید الوہیت کیا چیز ہے، اور کیسے ہماری زندگی کے اندر وہ توحید الوہیت آتی ہے. اب ایک شخص اپنی نجی زندگی کے اندر دیکھیں، نجی زندگی کے اندر اب جیسے شادی ہو گئی، بچے نہیں، شیخ نے بھی ذکر کیا، تو اب بچوں کے تعلق سے اسے کیا کچھ کرنا ہے؟ ظاہر سی بات ہے کبھی آدمی صحیح کام کرتا اور کبھی غلط، تو اس کا اپنا جو کرنے کا کام ہے، اگر وہ کام کرتا ہے جس کی اجازت اللہ رب العالمین نے دی ہوئی ہے تو وہ توحید الوہیت پر قائم ہے. اور اگر ان کاموں کو بھی اپنی زندگی کے اندر داخل کر لیتا ہے کہ جن کی اجازت اللہ رب العالمین نے نہیں دی، تو توحید الوہیت سے اسی کے بقدر وہ دور ہو گیا، کیونکہ وہ ایسی چیزیں کرنے لگا، ایسی چیزیں کہنے لگا، ایسی چیزوں کا عقیدہ اپنے دل دماغ کے اندر بٹھانے لگا کہ جس کی اجازت اللہ رب العالمین نے نہیں دی تھی. تو گویا کہ اپنا عقیدہ یہ بھی بندے کا فعل ہے نا، اور اپنی عبادتیں، اپنی باتیں، اپنے کام، ان ساری چیزوں کو، یعنی جس کا تعلق دل سے ہے اور جس کا تعلق زبان سے ہے اور جس کا تعلق انسان کے بقیہ اعضاء اور جوارح سے ہے، ان ساری چیزوں کو رب کے حکم کے مطابق اگر بندہ کرنے پر قادر ہو جائے تو اس نے توحید الوہیہ کا مفہوم سمجھ لیا. دونوں داخل ہو جائیں گے اس میں، یعنی پوری زندگی رب کے حکم کے مطابق ڈھال دے. ہاں اس میں درجہ بندیاں ہیں، اس میں درجہ بندیاں ہیں، یعنی کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جس کے آنے سے جو ایمان کا اساس ہے وہ ختم ہو جائے گا، ایمان کی جو بنیاد ہے وہ ختم ہو جائے گی، اور کچھ چیزیں ہیں کہ ان کی وجہ سے اساس تو باقی رہے گا پر اساس کے اوپر جو کمال ہے وہ متاثر ہو جائے گا. لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مؤمن، حالت ایمان کے ساتھ کوئی بھی بندہ زنا نہیں کرتا، تو ایمان باقی، وہ مومن، ایمان تو باقی ہے
لیکن ایمان کے بقا کے ساتھ ساتھ جو کمال درجے کا ایمان تھا وہ باقی نہیں رہا. تو ایسا عمل جو انسان کی زندگی میں آئے اور اس کی اساس متاثر نہ ہو، اساس باقی رہ جائے، اساس کے اوپر کا جو حصہ تھا وہ متاثر ہو جائے، تو یہ جو درجہ بندیاں ہیں یہ سب توحید و الوہیت کے حصوں میں سے ایک حصہ ہے. تو خیر مقصود یہ ہے یہاں پر کہ بندے اپنے سارے افعال کو، سارے اقوال کو، سارے کاموں کو اللہ کی مرضی اور اس کے حکم کے مطابق اور اس کی رضا اور خوشنودی کے لیے خاص کر دیں. اگر ایسا کر دیتے ہیں تو یہ توحید الوہیت ہوگا، اور اگر ایسا کرنے پر وہ قادر نہیں ہے تو وہ توحید الوہیت کی منافی ہوگا. یہ ہوا پہلا ضابطہ جو ذکر کیا گیا. مؤلف نے ایک ضابطہ ذکر کیا اور وہ ضابطہ یہ کہ جن کے درمیان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھیجے گئے وہ توحید ربوبیت کا اقرار کرتے تھے، اسے مانتے تھے، پر ان کا توحید ربوبیت کا اقرار کرنا ان کے مسلمان ہونے کے لیے کافی نہیں تھا. یعنی آج بھی اور قیامت تک آنے والے لوگوں کی اگر یہ حالت رہے گی جو کہ ان کی حالت تھی، تو اس حالت کے ساتھ ساتھ ایسے لوگوں کو مسلمان نہیں کہا جا سکتا. اگر یہ حالت، یہ صفت کسی کے اندر بھی پائی جائے گی جو صفت کی ان کے اندر تھی، آج بھی اگر یہ موجود ہے تو اس کے ساتھ ساتھ انہیں مسلمان نہیں کہا جا سکتا. یعنی اس سے ہمیں بچنے کی ضرورت ہے. جو کمیاں ان کے اندر تھیں ان کمیوں کو پوری کرنے کی ضرورت ہے. آئیے اب ایک اور ضابطہ بھی لے لیتے ہیں. دوسرا قاعدہ، دوسرے قاعدے میں مؤلف فرماتے ہیں انہم یقولون کہ یہ کفار جن کے درمیان نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھیجے گئے تھے ان کا عقیدہ تھا، ان کا یہ کہنا تھا ما دعوناہم وتوجہنا الیہم الا لطلب القربۃ والشفاعہ. ہم نے انہیں نہیں پکارا یا ہم ان کی طرف نہیں متوجہ ہوئے. کن کی طرف؟ یعنی جن کی عبادت کر رہے ہیں. ہم نے انہیں نہیں پکارا یا ہم ان کی طرف نہیں متوجہ ہوئے مگر اللہ کی نزدیکی حاصل کرنے کے لیے اور ان کی شفاعت کے لیے، کہ ان کی شفاعت ہمیں حاصل ہو جائے. یعنی دو مقصد تھا جس کی وجہ سے وہ ان کو پکار رہے تھے. کیا دو مقصد تھے؟ ایک مقصد تو یہ کہ اللہ رب العالمین سے قریب ہو جائیں، اور دوسرا مقصد یہ کہ اللہ رب العالمین کے یہاں وہ ان کی سفارش کر سکیں. اس لیے یہ ان کی طرف متوجہ تھے اور انہیں پکار رہے تھے. تو دنیا کے اندر کفار مکہ نے معبودان باطلہ کو جو پکارا یا ان کی طرف متوجہ ہوئے تو ان دو مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے، اس لیے نہیں کہ وہ جانتے تھے کہ نفع و نقصان کے یہ مالک ہیں، کبھی نہیں. انہوں نے کبھی یہ نہیں سمجھا کہ یہ بھی ہمیں کچھ فائدہ دے سکتے ہیں، یہ بھی ہمیں اولاد دے سکتے ہیں. ایسا کوئی عقیدہ ان کا نہیں تھا. ان کا عقیدہ یہ تھا کہ یہ سب کچھ اللہ ہی دینے والا ہے، لیکن اللہ رب العالمین تک پہنچنا، اللہ کے نزدیک ہونا، یہ ہم جیسے گنہگاروں کہ ان سیاہ کاریوں کے ساتھ میں ممکن نہیں ہے. یہ اچھے اور نیک لوگ ہیں، صالح لوگ ہیں، ان کے ذریعے سے اگر ہم اللہ رب العالمین کے قریب ہونا چاہیں تو ہو سکتے ہیں. یہ ان کی سوچ تھی. دوسرا مقصد کیا تھا کہ اگر ہم انہیں پکارتے ہیں تو یہ ہمارے لیے اللہ کے دربار میں سفارش کر دیں گے. یہ دو باتیں مؤلف نے یہاں ذکر کی، اور دونوں کی دلیلیں بھی انہوں نے ذکر کر دی قرآن مجید کی آیت کریمہ سے.
پہلی کی دلیل اللہ رب العالمین کی نزدیکی حاصل کرنے کی دلیل، اللہ رب العالمین کا یہ فرمان والذین اتخذوا من دونه اولیاء ما نعبدهم الا لیقربونا الی اللہ زلفا، وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے علاوہ کو اولیاء بنایا، اولیاء جمع ہے ولی کی، ولی مانے دوست، وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے علاوہ کو ولی اور دوست بنایا، ما نعبدهم اس عقیدے کے ساتھ کہ ہم ان کی عبادت نہیں کر رہے ہیں الا لیقربونا مگر اس لیے تاکہ وہ ہمیں قریب کر دیں الی اللہ زلفا اللہ سے، اللہ کے قریب تک ہمیں پہنچا دیں، اللہ سے ہمیں نزدیک کر دیں، ہمارے اور رب کے درمیان کا فاصلہ بہت زیادہ ہے، ہمیں نزدیک کر دیں ہمارے رب سے۔ زلفا مانے قربت، اس کے معنی بھی قریب کرنا، یعنی ہمیں اللہ رب العالمین کے قریب ترین مقام تک پہنچا دیں۔ ان اللہ یحکم بینہم، یقیناً اللہ رب العالمین ان کے درمیان فیصلہ فرمائے گا، بے شک اللہ ان کے درمیان فیصلہ فرمائے گا، فی ما ہم فیہ یختلفون، جن چیزوں میں وہ آپس میں اختلاف کر رہے ہیں۔ ان اللہ لا یہدی من ہوا کاذب کفار، بے شک اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا جو جھوٹا ہو اور ناشکرا ہو، جھوٹے اور ناشکروں کو اللہ صحیح راستے کی ہدایت نہیں عطا فرماتا۔ یہ ہے وہ آیت کریمہ جس کے اندر اس بات کا بیان ہے کہ اللہ رب العالمین کی نزدیکی حاصل کرنے کے لیے یہ لوگ غیر اللہ کی عبادت اور ان کی بندگی کرتے تھے۔ دیکھیے، اگر کوئی شخص مسلمان ہے تو مسلمان کسی بھی حال میں جھوٹ نہیں بول سکتا۔ یہ جھوٹ ایسا گناہ ہے جو تمام برائیوں کی، تمام گناہوں کی جڑ اور تمام برائیوں کی طرف لے جانے کا ذریعہ اور سبب بن جاتی ہے۔ اور سب سے بڑا جھوٹ یہ ہے کہ انسان اپنے اس مالک اور اس خالق جس نے اسے پیدا کیا ہے، جھوٹ ہے کیا چیز؟ خلاف واقع کو جھوٹ کہا جاتا ہے، یعنی کذب جو کہا جاتا ہے خلاف واقع کو، یعنی جو چیز امر واقع میں جیسی ہو ویسا نہ ماننا۔ تو امر واقع میں چیز کیا ہے کہ بندہ اللہ رب العالمین کی طرف متوجہ ہو، یہ امر واقع ہے۔ اور جھوٹ یہ ہے خلاف واقع کہ دیا ہوا تو اس کا کھائیں، روزیاں اس کا استعمال کریں، نعمتیں سب اس کی طرف سے ہوں اور گن کسی اور کا گائیں، یہ خلاف واقع ہے۔ اور کفار یعنی ناشکرہ، یعنی جس کی طرف سے نعمتیں آ رہی ہیں، ہونا تو یہ چاہیے کہ انسان شکر بھی اسی کا ادا کرے۔ کس کا؟ منعم حقیقی کا، اللہ کی طرف سے آنے والے سارے انعامات کا۔ کسی اور کی طرف سے کچھ بھی نعمت آنے والی نہیں ہے کسی کے پاس۔ اس کے باوجود بندہ اس کا شکر ادا کرنے کے بجائے، اس سے لو لگانے کے بجائے، اس کی عبادت کرنے کے بجائے، اس کی بندگی کرنے کے بجائے وہ اوروں کی بندگی کرتا ہے کہ جو ذرہ برابر کسی نفع اور نقصان کے مالک نہیں ہے۔ یہ ناشکری کی انتہا ہے، اسی لیے کفار مبالغے کے صیغے کے ساتھ یہاں تعبیر کیا گیا۔ یہ تو دلیل ہو گئی پہلے مسئلے کی۔ پہلا مسئلہ یعنی اللہ کی نزدیکی حاصل کرنے کا مقصد، جو ان کا اپنا مقصود تھا، اور دوسرا جو ان کا مقصود تھا کہ انہیں سفارشی مل جائے، رب کی بارگاہ میں جب پہنچیں تو وہاں کوئی ملے جو ان کی سفارش کر سکے۔ اور اس کے لیے جو دلیل ہے
اللہ رب العالمین کا فرمان سورہ یونس آیت نمبر 18 میں وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ، اور وہ عبادت کرتے ہیں اللہ کے علاوہ ان کی جو نہ تو انہیں نقصان پہنچا سکتے نہ ہی نفع۔ وَيَقُولُونَ، اور یہ کہتے ہیں عبادت کرنے کی وجہ وہ خود بیان کرتے ہیں هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، ہم اس لیے ان کی عبادت کرتے ہیں کیونکہ یہ ہمیں اللہ رب العالمین کے پاس سفارشی ہمارے لیے بن سکے، سفارش کر سکیں۔ یہ دونوں مقاصد جو ان کی عبادت کے پیچھے تھے، اللہ رب العالمین نے قرآن میں ان دونوں مقاصد کو ان کی عبادات کے پیچھے بیان فرمایا، یعنی اس کے علاوہ ان کا اور کوئی مقصد نہیں تھا۔ آج بھی مسلمانوں میں ایک بڑی جماعت ایسی ہے جو اللہ کے علاوہ سے لو لگاتی ہے، وہ چاہے مردہ ہی کیوں نہ ہو، زمین میں دفن کر دیا گیا ہے، اس کے ساتھ وہ لو لگاتے ہوئے یہی چیزیں وہ اپنی زبان سے ادا کرتے ہیں۔ کیا؟ سفارشی، اللہ سے نزدیکی، ہم گنہگار ہیں، ہم خطا کار ہیں، ہم سیاہ کار ہیں، اور آپ اللہ کے پہنچائے ہیں۔ سیم وہی کہانی جو اس زمانے میں موجود تھی اور جس کو بیس بنا کر کے انہوں نے اللہ کے علاوہ کو پکارا، وہی سارا بیس آج بھی لوگوں کے درمیان موجود ہے، اور اسی کو بیس بنا کر کے انسان کہ میں خطا کار، میں سیاہ کار، میں کس منہ سے اللہ رب العالمین کو یاد کروں۔ اور کہا کیا جا رہا ہے؟ کہا جا رہا ہے قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا، اللہ کو پکارو، اور کس قدر آپ نے اپنے اوپر زیادتی کیا ہوا ہے، تم اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو کر کے رب سے تم اپنی گناہوں کی معافی مانگو۔ تو اللہ رب العالمین تو انہیں اپنا بندہ کہہ کر کے پکارتا ہے، اور یہ انہیں اللہ رب العالمین کو اپنا الہ مان کر کے اس کے لیے عبادت کو خاص نہیں کر رہے ہیں۔ تو دراصل یہی چیزیں آج بھی موجود ہیں اور باقی ہیں۔ دو باتیں مؤلف نے اس مناسبت سے اور بھی ذکر کر دی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ذکر کر دی، شفاعت کا نام، سفارش کا نام آیا تو یہ ذکر کر دی کہ سفارش دو قسم کی ہوتی ہے۔ ایک سفارش وہ جس کا قرآن نے انکار کیا ہے، یعنی ایسی سفارش نہیں ہونے والی ہے، جس کو شفاعہ منفیہ سے مؤلف نے تعبیر کیا۔ سفارش کی دو قسمیں، نمبر ایک وہ سفارش جو نہیں ہونے والی ہے، یعنی ایسا ممکن نہیں ہے کہ اس طرح کی سفارش ہو۔ نمبر دو وہ سفارش جو ہونے والی ہے، یعنی وہ سفارش ہوگی۔ تو سفارشیں دو ہیں، ایک منفی اور دوسرا مثبت، یعنی ایک کا وجود ہے اور دوسرے کا وجود نہیں ہے۔ پھر آگے بڑھ کر کے مؤلف نے اس کی بھی ہلکی سی وضاحت فرما دی کہ منفی شفاعت کیا ہے، یعنی وہ سفارش جس کا اللہ نے انکار کیا ہوا ہے، یہ سفارش کون سی ہے؟ کہ یہ وہ سفارش ہے جو اللہ کے علاوہ سے مانگی جائے، اللہ کے علاوہ سے مانگی جائے، ایسی چیزیں کہ جسے دینے پر اللہ ہی قادر ہے۔ کوئی ایسی چیز اللہ کے علاوہ سے مانگی جائے کہ وہ چیز اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا دے ہی نہیں سکتا، وہاں سفارش نہیں ہو سکتی، وہاں سفارش نہیں ہو سکتی، یہ سفارش ممنوع ہے۔ وہاں اللہ ہی سے سفارش کی جا سکتی ہے، اور دوسروں کی سفارش وہاں اللہ رب العالمین کے یہاں ممکن نہیں ہے۔ اور اس کا تذکرہ سورہ بقرہ کے اندر جو آیت کریمہ مؤلف نے پیش کی، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعہ، یعنی قیامت کے روز لا شفاعہ، سفارش نہیں ہوگی،
सिफारिश नहीं होगी। इससे पहले कि वो दिन आए अच्छे अच्छे काम कर लो। और वो सिफारिश जिसका सबूत है, जो होने वाली है, ये कौन सी होगी? ये वो सिफारिश है जो अल्लाह से मांगी जाती है। वो सिफारिश है कि जो अल्लाह रब्बुल आलमीन से सिफारिश मांगी जाए, वो क़यामत में सिफारिश चलेगी। जो सिफारिश अल्लाह से मांगी गई है वो सिफारिशें कायम रहेंगी, और जो सिफारिशें अल्लाह के अलावा से मांगी गई हैं, जिस पर अल्लाह के अलावा कोई कादिर नहीं है, वो नहीं होंगी। और इसी का तज़किरा सूरह बकरा में एक और जगह फरमाया, मन ज़ल्लज़ी यशफ़उ इंदहु इल्ला बिइज़्निही, अल्लाह की इजाज़त के बग़ैर कोई नहीं है। कौन है जो सिफारिश कर सके? यानी कोई नहीं। इसके तहत में कुछ और भी गुफ्तगू है, थोड़ी वजाहत वाली गुफ्तगू। ये जो बात दूसरे कायदे के अंदर मौलिफ़ ने ज़िक्र की है, तो थोड़ी सी और गुफ्तगू है जो आने वाले दर्स में इंशाअल्लाह पेश की जाएगी।